يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا۔ اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ ناظرین آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں پروگرام 12 روزہ ٹرانسمیشن مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آج جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہم موجود ہیں، اور آج 8 ربیع النور شریف ہے۔ 8 ربیع النور شریف ہے، برکت و عظمت و راحت والی پرو پرور ٹرانسمیشن 12 روزہ حیدرآباد نیوز کی جانب سے یہ ٹرانسمیشن، حیدرآباد نیوز کی طرف سے یہ ٹرانسمیشن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 8واں دن ہے۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے، محبت و بھرا آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آج جو عالم دین نے ہمیں جوائن کیا ہے، میرے استاد محترم بھی ہے اور بڑی شفقت بڑے شفیق ہے، شفقت بھی فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت کا میں تعارف کو جس طرح کراتا چلوں، آپ امیر رہیں جماعت اہل سنت ضلع حیدرآباد کے، اور آپ تنظیمات اہل سنت حیدرآباد کے ذمہ دار بھی ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری احمد علی سعیدی سنجرانی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اور جتنے بھی ہمارے احباب کیمرہ ٹیم کے ساتھ سب کو میں انتہائی محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی اس پوری کابینہ کو اور حیدرآباد نیوز کے تمام ممبران ذمہ داران کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے، کہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور حرمت ناموس کے پیغام کو آپ عام کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں جماعت اہل سنت ضلع حیدرآباد کی جانب سے اللہ پاک دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں برکتیں رحمتیں نصیب فرمائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی موجود ہیں ماشاءاللہ میرے سے تو سینئر ہیں جناب محترم نعیم نظام صاحب، بہت پیارے سنخواہ بھی ہیں الحمدللہ، اور جامع مسجد لطیفہ نمبر 8 کے الحمدللہ آپ نے محفل کے حوالے سے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ ایک ذمہ داری بھی الحمدللہ نبھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میری بھی حاضری ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں نعیم بھائی، اپنے چھوٹوں بھی بڑی ماشاءاللہ جتنے بھی ثناء ہیں سب سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میری مراد جناب بھائی نعیم نظام صاحب۔ نعیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے اتنی محبت اور چاہتوں سے مجھے نوازا اور رسپیکٹ دی، یہاں بلایا۔ آپ سب کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بات رکھے۔ ناظرین نعیم نظام صاحب بہت پیارے نعت خواں ہیں، تو کیوں نہ ان سے نعت شریف سنی جائے۔ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، 8 ربیع النور شریف، برکت عظمتیں اور لوٹی جائیں، اس کی اور دوبالا کیا جائے اس مرحبا سروے کونین ٹرانسمیشن کو۔ میں ملتمس ہوں نہایت ادب کے ساتھ جناب محترم نعیم نظام صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں، آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہت آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں، آج سرکار
سرکار نظر آتے ہیں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ تو شاہ خوبان تو جانے جانا، تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا ہے، بہت خوبا نہیں نظام صاحب، ماشاءاللہ۔ کتاب تیرا تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا کہ چہرہ الکتاب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا حسن دوام تجھ کو، ملا حسن دوام تجھ کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں واہ بھائی شاکر بھائی، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تیرا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا۔ خدا کی غیرت ڈال رہا
70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بڑھتے ہیں، جہاں میں لاکھوں ہی طور بڑھتے، جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی طور بڑھتے، جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا ہے، تو بھی عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ نعیم نظام صاحب، سوال آپ سے کہ میں چھوٹا سا جس کا مختصر جواب، کیونکہ یہ سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو کس طرح ناز شریف کا شوق پیدا ہوا، کتنی عمر میں؟ جی محمد علی بھائی، آپ نے بڑا پیارا سوال پوچھا ہے، اور میں نے بہت ہی کم لائیو چینلز میں اس بات کو ابھی تک، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہیں بتا سکا۔ آج بتا دیں۔ ماشاءاللہ آج آپ نے پوچھا ہے تو میں سوال کہہ بھی دیتا ہوں۔ کیوں حضرت، جب آج تک نہیں بتایا تو آج ہی بتا دیجیے۔ آج میں کہہ دیتا ہوں کہ بات کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے آپ کیوں نہیں بتاتے۔ میں نے آغاز 8 سال کی عمر سے اپنی نعت خوانی کا کیا ماشاءاللہ۔ ہمارے دادا، جس کو حیدرآباد، پورا اہلیان حیدرآباد جانتا ہے، باہر بھی لوگ، اقبال سویٹ ہاؤس میرے دادا کی تھی، میں ان کا پوتا ہوں، اور ہمارے دادا سالانہ محفل نعت کرایا کرتے تھے۔ میں اس محفل میں نے سب سے پہلی نعت 8 سال کی عمر میں پڑھی، اور پھر میں اپنی نعت خوانی کا اس طرح یہ تھے آغاز لیا۔ اچھا، کون سی نعت شریف پڑھی تھی آپ نے؟ سب سے پہلی میں نے نعت جو اس پروگرام میں آغاز پہلی نعت کا کیا وہ تھا کلام میں چپ کھڑا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ نعیم نظام صاحب، آپ کے کتنے البمس وغیرہ بھی آئے ہیں؟ اکثر آپ کو ویڈیو پہ جو ہے ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری نعتیں آپ ماشاءاللہ البمس ریکارڈ کرواتے ہیں، تو جی میں نے سب سے پہلا اپنا البم 2010 میں ARYQTV سے کیا، جس میں وہ میرے کلام کا ٹائٹل تھا آج محمد آئے مرے گھر۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر سیکنڈ جو ہے 2011 میں کیا QTV سے بھی، وہ بھی اس کا ٹائٹل تھا لبیک یا نبی۔ اور اس سے پھر تیسرا میں نے البم کیا اپنا، وہ بھی الحمدللہ ARYQTV سے کیا، اور اللہ پاک نے بڑی پذیرائی دی آپ سب کی دعاؤں سے ماشاءاللہ۔ اور جہاں بھائی حیدرآباد نیوز پہ حیدرآباد کے نعت خانوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہیں میں قاری صاحب آپ بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ وہیں سہیل بھائی سپر ایکو ساؤنڈ والے، ہاں ماشاءاللہ، سہیل بھائی ماشاءاللہ آپ کے لیے بھائی بہت ساری دعائیں سیدادہ محمد علی نقشبندی صاحب کی طرف سے۔ بلکہ آپ جب 8 ربیع ماشاءاللہ آج 8 ربیع النور شریف میں سہیل صاحب اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، نعیم نظام صاحب آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ کے چھوٹے بھائی محمد علی نقشبندی ہیں، آپ کے لیے دعائیں کیے لائیو پروگرام کے اندر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعیم بھائی آپ سے میں گزارش کروں گا، ٹائم ہمارا ختم ہونے والا، 2 اشعار نعت شریف کے جو ہے ٹائم کے اختصار کے ساتھ، کیونکہ آگے بھی ماشاءاللہ ہم نے حضرت کی بھی گفتگو سماعت۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے،
کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مقام میں، درودوں کی بارش ہے کون و مقام میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ کام آ گیا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا واہ واہ واہ، سبحان ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا کیا بات ہے، مدعا جب ہے سرکار روز محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، دیکھو جزاک اللہ۔ ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج ناظرین، وقت ہوا ہے کہ وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہے۔ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك، ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔
बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुरौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन एक असीम शान प्रोजेक्ट 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले, पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसअतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। आज 8 रबीउन नूर शरीफ है और माशाल्लाह 8 रबीउन नूर शरीफ जिस तरह माशाल्लाह रबीउन नूर शरीफ के दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह माशाल्लाह हैदराबाद की मारूफ समाजी सियासी शख्सियात और उलमाए दीन सना-खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। आज जो हमें शख्सियत ने ज्वाइन किया है, पहली मैं बात बताऊँ कि जब भी माशाल्लाह हमने किसी जगह के लिए मदू करा, इनको कोई मसला बताया कोई, तो उस मसले में साथ खड़े रहे और लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजिर होते हैं और हमेशा माशाल्लाह इस्माइल चेहरे पे रहती है। दूसरी बात, आप आल लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम के सदर
اور معروف سماجی رہنما بھی ہیں۔ میری مراد جناب محترم بھائی محمد اویس خان صاحب۔ اویس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کرم، آپ بتائیں خیریت سے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، حیدرآباد نیوز کی ٹیم کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، پوری ٹیم شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری احمد علی سعیدی سنجرانی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک سوال آیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولیت اور اللہ رب العزت کے بعد جو ہے اول کون، اس حوالے سے ذرا روشنی عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں حمد و ثنا اللہ پاک کی ذات ببرکات کے لیے، لاکھوں درود اور سلام اس کے محبوب، اس کی اولاد پر۔ مجھ سے جو صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی صاحب نے سوال کیا کہ رب کی ذات کے بعد کون سی ذات ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث سے ملتا ہو، تو پیارے عزیز القدر، میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا ظاہر مفہوم کچھ اور ہے اور باطن مفہوم کچھ اور ملتا ہے۔ هو الاول، وہی اول، یعنی رب کی ذات اول ہے، والآخر، وہی آخر، والظاہر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہی سب کچھ جاننے والا، ہر شے کا علم وہی جاننے رکھنے والا۔ لیکن اسی آیت کے تحت حضور سیدی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں صرف اہل سنت و جماعت نہیں بلکہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اپنے پرائے، جو سب شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اپنا بزرگ راہبر مانتے ہیں، تو میں بھی انہی کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ معنی تو یہی ہے کہ اللہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی سب کچھ علم جاننے رکھنے والا، یعنی اللہ کی ذات ببرکات ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا عاشقانہ جواب دیا کہ یارو یہ جو آیت ہے یہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ان کا یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک کی حمد، ان کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور سرکار کی نعت مصطفیٰ بھی۔ مطلب کہ اللہ کی ذات اول ہے، رب ہونے میں اول اللہ ہے، پھر اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ ہونے میں اول محمد مصطفیٰ کی ذات ببرکات ہے۔ یعنی انہوں نے وضاحت فرمائی کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور پھر حضور کی ذات کے لیے فرمایا کہ یہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی سب کچھ جاننے والے۔ بس رب کے پاس علم ذاتی ہے، میرے کریم آقا کے پاس علم عطائی ہے، رب نے عطا کیا ہے۔ جس طرح رب اللہ ہونے میں اول ہے، میرے کریم آقا نبی ہونے میں اول ہیں۔ جس طرح رب ظاہر ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت سے ظاہر ہیں کہ جب رب کعبہ نے فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر عظیم احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول محبوب کو مبعوث کیا، بھیجا۔ تو دوستو دیکھیے، بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود کیا ہو، بات ہے، بہت رب نے فرمایا میں نے بھیجا، تو بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے۔ مثلا ابھی اویس بھائی یہاں تشریف لے آئے تو ظاہر ہے یہ پہلے سے یہاں شہر حیدرآباد میں موجود تھے، دعوت پر تشریف لے آئے، تو پتہ چلا بھیجی وہ چیز جاتی ہے، آئی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے ہو۔ تو رب نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان عظیم کر دیا، اپنا محبوب ان کی طرف بھیجا، پتہ چلا پہلے سے میرے رب کی بارگاہ میں محبوب موجود تھے جو اللہ نے ہماری طرف انہیں بھیج کر ہم پہ عظیم احسان فرما دیا۔ اور پھر اگر ایک اور دلیل، جی بالکل، کیونکہ میں نے 2 آیتیں آپ کو بتا دی، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت پتہ چل رہی ہے، چلیں خود ہم کریم آقا سے پوچھ لیتے ہیں
हुजूर क्या फरमाते हैं, क्योंकि हुजूर का फरमान रब का फरमान है, क्योंकि कुरान करीम ने एक मकाम पे फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि करीम आका वो ज़ात हैं अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से एक जुमला कलमा भी नहीं फरमाते, बल्कि रब वही फरमाता है, मेरे करीम आका अपनी ज़ुबान मुबारका से इरशाद फरमा देते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई जुमला नहीं। तो फिर यहाँ भी हुजूर की अपनी मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, हुजूर की मर्ज़ी है, हुजूर की मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो हुजूर करीम आका से पूछते हैं, आका आप बता दीजिए इस कायनात में रब के बाद कौन हस्ती को रब काबा ने इस दुनिया में मबऊस फरमाया, भेजा? तो जब करीम आका से पूछा गया तो सरकार ने फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने मुझे अपने नूर से सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ये 3 दलीलें हैं। तो मैं साहबजादा साहब ऐसे और भी कई दलाइल मौजूद हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलियत होने में। अगर आप फरमाएंगे, आप वक्त इजाज़त देगा तो और भी मैं आपको चलें। फिर आइए, हज़रत जाबिर सहाबी रसूल, अज़ीमुल क़द्र सहाबी, जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हज़रत जाबिर करीम आका से पूछते हैं, या जाबिर हो इन्नल्लाह ताला खलक़ा क़ब्लल अशिया नूरा नबिय्य का मिन नूरिही वलम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक्त लौह वला कलम। ए जाबिर बताइए कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? अल्लाह अकबर। इन्नल्लाह ताला, जब सवाल किया गया करीम आका की तरफ से जवाब मिला, बेशक अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाह ताला खलक़ा, पैदा की, क़ब्ल अल अशिया, तमाम अशिया से कब्ल, पहले क्या पैदा किया? फरमाया नूरा नबिय्य का मिन नूर ही, अपने नूर से अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमा दिया। हत्ता के वलम यकुन, उस वक़्त तालिक लोहू वला कलम, यानी उस वक़्त न लो थी, न कलम, न चाँद, न सूरज, न रात, न दिन, हत्ता के अलहासिल कलाम, कोई ज़ीरूह तो क्या, कोई चीज़ पैदा ही नहीं की गई। बस रब काबा ने, इसीलिए किसी ने हमें समझाने के तौर पर कहा कि बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। खुदा की ज़ात के बाद अगर किसी का किस्सा है, ज़ात है, शान है, अज़मत है, तो वो हुजूर पाक की ज़ात बाबरकात है। तो आला हज़रत ने भी यहाँ फरमाया कि खाले के कुल ने आपको माले के कुल बना दिया। यानी ज़ाहिर है कि जब रब्बे काबा, अगर हुजूर बाद में आते तो फिर ये जुमला, ये कलमा, ये हुजूर की शान सिफत कैसे फिर किसी और की होती? तो पता ये चल रहा है जब रब्बे काबा पहले कोई चीज़ें बनाता तो फिर मिल्कियत के लिए भी कोई और हस्ती आती। लेकिन जब कहा गया कि खाले के कुल ने आपको माले के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा इख्तियार में। रब्बे काबा ने इस कायनात से पहले आला हज़रत ने और मकाम पे फरमा दिया, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान आका तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अच्छा, माशाल्लाह। अवैस खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाल्लाह अवैस भाई से गुफ्तगू। अवैस भाई, किस अंदाज से माशाल्लाह आज 8 रबीउन नूर शरीफ है, आगे माशाल्लाह बिज़नेस फोरम की जानिब से किस तरह ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रबीउल अव्वल शरीफ में जिस तरह आपको पता है अभी माह मुहर्रम का महीना हमारा गुजरा है, जी जी, और उसमें कुछ ज़ाहिर है रबीउल अव्वल शरीफ हो, मुहर्रम हो, तो उसमें कुछ न कुछ शर पसंद अनासर होते हैं, जी जी, जो हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन व अमान डिस्टर्ब करते हैं। जी, शर पसंद अनासर हर जगह मौजूद हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह हमारे साथ तमाम मीटिंग में, इंतज़ामिया में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले से जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो मुहर्रम की हों या रबीउल अव्वल शरीफ की हों, हम वहाँ पे सब यही बात करते हैं। वहाँ एक फ़िरके के लोग नहीं होते, तमाम फ़िरके से लोग, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग होते हैं, ताजिर बिरादरी होती है, स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो वहाँ हम लोग इस बात का अज़म करते हैं कि जो हमारी टेरिटरी है, कम से कम वहाँ पे हम लोग अमन व अमान रखने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। और जो कि हम लोग करते हैं,
جس طرح بھی یہ ڈسٹرکٹ پولیس پیس کمیٹی ایک ہماری ضلع لیول کی بنی ہوئی ہے, ایس ایس پی صاحب نے جو بنائی ہوئی ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. میں اس کا بزنس فورم کا صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس پیس کمیٹی کا وائس چیئرمین بھی ہوں لطیف آباد کا. تو ہم لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے جتنے رضاکار ہوتے ہیں, میرے لطیف آباد میں 20+ میرے رضاکار ہیں جو کووڈ کے سیزن میں بھی اپنا کام کرتے رہے, چاہے وہ راشن کی تقسیم ہو, چاہے وہ آپ کا دائرے بنانے کا سلسلہ ہو ڈسٹینس مینٹین کرنے کے حوالے سے, چاہے وہ اسپرے کے حوالے سے ہو, امام بارگاہوں پہ ہو, چاہے مساجد میں ہو. لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے جیسے ایک گھر کا بڑا ہوتا ہے نا, سربراہ ہوتا ہے, وہ 2 بیٹوں میں اگر فرق کرے گا نا, گھر کا سربراہ اگر 2 بیٹوں میں ایک کو نوازشات کرتا جائے گا اور ایک کو نہیں کرے گا, تو جو جس پہ نہیں کر رہا نا تو وہ باغی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اس طرح کا ماحول یہاں نہیں ہے, ہمارے پاس اس طرح کا ماحول نہیں. لیکن ہماری سندھ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے, جو بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور میں آج یہاں پہ بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ چلانا چاہیں تو چلائیے گا, اگر کاٹنا چاہیں تو کاٹ دیجیے گا. میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ محرم کے سیزن میں جتنا بھی یہ سیکیورٹی کے معاملات چلتے رہے, کوئی بات نہیں, ہم ساتھ ہوتے ہیں. میں اہل سنت اور امام بارگاہوں میں مجلسوں میں جا کے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, جا کے پولیس سے بات کرنا, اور جہاں اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اگر نفری کم ہے, 1 کی جگہ 2 لگانی چاہیے, 2 کی جگہ 4 لگانی چاہیے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایس ایس پی صاحب سے کہ یہاں پہ لگائیں, اور ہم وہاں پہ مجلسوں میں 4 گھنٹے اپنے ڈی ایس پی صاحبان کے ساتھ, ایس ایچ او صاحبان کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں. اسی طرح میں ریکویسٹ کروں گا اپنی انتظامیہ سے, سندھ گورنمنٹ سے, کہ ربیع الاول شریف میں بھی, تاکہ جو لوگ اس میں بیچ میں شر پسند عناصر ہیں وہ اپنا کردار ادا نہ کر سکیں. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے, ربیع الاول شریف میں جس طرح بھی جلوس میں اور جتنی بھی ہمارے محفل ہوتی ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, ان کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. میں ریکویسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے, کیونکہ حیدرآباد نیوز تمام جگہوں پہ, حیدرآباد لیول پہ ایک حیدرآباد میں دھوم نیوز ہوا کرتا تھا, اس کے بعد جو نام حیدرآباد شہر میں آپ کے چینل حیدرآباد نیوز کو ملا ہے, آپ لوگوں کی پوری ٹیم ماشاءاللہ, اس میں پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. اگر میں بزنس فورم کا صدر ہوں تو میں صرف انسٹرکشن دیتا ہوں, ٹیم میری پیچھے ورک کر رہی ہوتی ہے, اس پہ میں چل رہا ہوتا ہوں. تو اسی طرح حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم اوور آل جتنا کام کرے, چھوٹے چھوٹے ایشوز کو حیدرآباد شہر کے اٹھاتی ہے, دکھاتی ہے. تو ہم لوگ اپنی میں صرف لوگوں سے ریکویسٹ یہ کروں گا, چاہے وہ ہمارے اہل تشیع حضرات ہوں, چاہے وہ ہمارے اہل سنت ہوں, جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, سب اپنی صفوں میں برقرار رہیں. جو شر پسند عناصر ہیں, غیر ملکی دشمن ملکی طاقتیں ہیں, ان پہ آپ ان کا شکار نہ ہو, کیونکہ ہمارے پاس جہالت بہت ہے. تو جہالت سے نکلنا پڑے گا, اور ہم مل کے جو اپنی ٹیریٹری میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, جو کرتے آ رہے ہیں, اور علامہ ہمارے ساتھ جو ہے نا تقریباً ہماری میٹنگز میں ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں, ہر میٹنگ میں ہمارے ساتھ یہ ہوتے ہیں موجود, اور بڑی معقول گفتگو کرتے ہیں. اور ان لوگوں کا کردار, میں کہتا ہوں اسی کردار کی وجہ سے اس شہر میں امن و امان قائم ہے ماشاءاللہ سے. اور اسی طرح ہم لوگ ربیع الاول شریف میں تقریباً کوئی 3 سے 4 ہماری مرکزی جو جلوس ہوتے ہیں, جو ریلیاں ہوتی ہیں, ان کی تو باقاعدہ صدارت اور قیادت میں مجھے ہی دیتے ہیں. اور میں 11 نمبر کی جو ایک مرکزی 2 ہماری یونٹ 11 لطیف آباد میں کوشش یہی کرتا ہوں, حالانکہ مجھے تھوڑی سی پرابلم بھی ہوتی ہے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں, کیونکہ میری کمر کا پرابلم ہے. کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اور ہم لوگ پورے شہر میں ماشاءاللہ تمام جگہوں پہ تاجر برادری ہو, اور لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, ہمارے تمام شاپ کیپرس ہیں, وہاں پہ ہمارا استقبال کرتے ہیں, پرچم کشائی ہوتی ہے. اور لوگوں کو میں میسیج یہ بھی دوں گا کہ بڑے احترام سے کوشش کریں کہ ہمارے پڑوسی کو, ہمارے دوستوں کو, یا اگر کوئی ہمارے اسپیکر چلا رہے ہیں اور ہمارے گھر کے برابر میں کوئی بیمار ہے, وہ سونا چاہ رہا ہے, اس کا خیال رکھا جائے ضرور. لیکن اپنی تمام ربیع الاول شریف کی جو بھی ہماری پروگرامات ہیں دھوم دھام سے منائیں, اور دھوم دھام سے منانی چاہیے, پتہ لگے کہ ربیع الاول شریف آیا ہے. اچھا, میں گیا تھا لطیف آباد 11 نمبر کے بازار میں, تو وہاں ماشاءاللہ خیر کام کہتے ہیں اویس بھائی, کام دکھنا چاہیے, کام دکھتا ہے. اب ماشاءاللہ جو آپ ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ ساری دکھتی ہیں. ابھی وہ اپنا کچھ حضرات ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ یہی بات کر رہے تھے آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ اویس بھائی کو ہم نے بولا ہے کہ ایسے جو ہے نا یہاں لائٹیں کا مسئلہ ہے, یہ چیز, وہ ماشاءاللہ کہ بھائی یعنی کہ آپ کا کام دکھتا ہے.
آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کے ورکرز جو ہے نا اور جو ماشاءاللہ یہ دکاندار حضرات تھے ماشاءاللہ آپ کو جس طرح آپ کا کام ہے اس طرح آپ کا نام بھی ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. بس یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. میں اصل میں 2 ہی باتیں کرتا ہوں. ہمارے جتنے عہدیدار ہیں, ہمارے جتنے ساتھی ہیں, اپنے اخلاص کو نہیں چھوڑیں. ایک چیز اپنے اندر اکڑ اور میں نہیں لائیں. کوشش کریں اگر کہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ یہاں ہمارے اندر اکڑ آ سکتی ہے تو وہ رستہ ہی آپ چینج کر لیں. تو جس طرح ربیع الاول شریف کے حوالے سے لائٹوں کا پرابلم ہوتا ہے, روڈز کا پرابلم ہوتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں جیسے محرم میں جس طرح ہم لوگ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں, روڈ کو صفائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح ربیع الاول شریف میں نے بولا ہے وہاں پہ 11 نمبر والوں کو یونٹ 11 میں کہ وہاں پہ تقریباً 100 یا 200 لائٹس ہم لوگ انشاءاللہ لگائیں گے وہاں پہ. اور صفائی کے لیے ہم بلدیہ اعلیٰ سے ریکویسٹ کریں گے, اگر ان کیس اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ان کی کوتاہی ہوگی. پھر یہ نہ بولیں کہ وہ ہمیں جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن ہم اس کو اپنے عہدیداران کو انسٹرکشن دیں گے اور ہم اس کو خود ہی انشاءاللہ کروا لیں گے. اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ہمارے شہر کے اسی طرح, تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کرائیں ساتھ انشاءاللہ. میں ایک بات تائید کرتے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان اویس خان بھائی شہر حیدرآباد میں پہلے بھی ان کا چہرہ جانا پہچانا تھا, لیکن جس دن سے ان کو شہر کی ذمہ داری دی گئی, حالانکہ ایک آدھ موقع پر کہیں ایسے گفتگو ہوئی کہ یہ نوجوان ہیں کوئی ایسا میچور, تو ہم نے یہ کہا کہ بھی ہماری تو تائید ہر نوجوان کے لیے ہے, کیونکہ جو نوجوان اپنے ملک کے لیے اپنے شہر کے لیے ذہن رکھتا ہوگا, کوشش کرے گا, وہ ہمارے بزرگوں کی صرف برکتیں رکھیں, سرپرستی رکھیں گا. تو الحمدللہ اویس بھائی نے جیسے کہا میں بالکل مکمل ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. ہمارے ایک اور بھی نوجوان ہیں ان کے ساتھ محمد عمران سہروردی بھائی, یہ دونوں مل کر شہر حیدرآباد میں علماء کے بھی رابطے میں, تمام جتنی بھی انجمنیں ہیں, جتنا بھی مطلب مذاہب ہیں, مکاتب ہیں, سب کے رابطے میں رہتے ہیں. حضرت نے خود ہی فرما دیا کہ ہم ہر مکتبہ فکر کی ہر تقریب میں, ہر جلوس میں جاتے ہیں. یہ ایک خوش آئین عمل ہے, یہی ایک نوجوانوں کی سوچ ہے. انشاءاللہ ایسے نوجوان پورے ملک میں ہر ضلعی لیول پہ رہیں گے تو ہر ضلع میں کامیابی ہوگی, پھر ہمارے ملک پاکستان کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تو ہماری دعائیں ہیں ایسے جوانوں کے لیے. محمد اویس بھائی بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں, محمد عمران بھائی, ان کے ساتھ جتنی بھی ان کی کابینہ ہے, اللہ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں برکت اللہ. وقت ایک وقفے کا ملتے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہے. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہوائوں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن, ایک عظیم الشان پروجیکٹ. 80, 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس, اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے, ساتھ ہی 200 گز کے لیوش سٹائل ڈبل سٹوری بنگلے. پانی, گیس, بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن, آپ کا اپنا گھر, آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں.
हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ट्रांसमिशन में आपका मेहज़बान साहिब दादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी हाज़िर खिदमत मोहतरम जनाब मोहम्मद उवैस खान साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा क़ारी अहमद अली सईदी संजरानी दामत बरकातुहुल आलिया भी मौजूद हैं। अवैस भाई से बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही थी और अवैस भाई जो है सच सच बता रहे थे, खरी खरी सच सच बात कर रहे थे और दिल बड़ा खुश हो रहा था, और होना भी यही चाहिए। माशाल्लाह हमारे भाई अवैस साहब के पास जो है 2 ओहदे मौजूद हैं। आप आल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम के सदर हैं, मारूफ समाजी रहनुमा भी हैं और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं। और माशाल्लाह मैं तो मसला ज़्यादातर आपको पता है सारे एरियो में लाइट का चल रहा है। ट्रांसफार्मर जो है 4-4 दिन तक लगाते नहीं है, यहाँ तक के 10-10 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाते। मैंने फिर मोहतरम जनाब इमरान सरवदी साहब और आज तो माशाल्लाह हज़रत में अवैस भाई से आज मुलाकात हुई है। अवैस वैसे तो माशाल्लाह अवैस भाई से राब्ता रहता है, माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। जब भी इनको कहीं बुलाया जाता है प्रोग्राम में, इस चीज़ की मैं गवाही दूंगा कि माशाल्लाह लब्बैक कहते हो, ये नहीं कि होता अकड़। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने जिस तरह आज़िज़ी दी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमारे भाई उवैस खान साहब को, भाई इमरान सरवदी साहब को, जितनी पूरी टीम इनके साथ काम करी है, अल्लाह करीम इन तमाम को बुरी नज़र वालों से, हासिदीन के हसद से, शैतान के शर से, जादू टोने से महफूज बनाए। और मैं दुआ करता हूँ मौला रबीउन नूर शरीफ जश्न विलादत का सदका हमारे भाई उवैस की जो तकलीफ़ है कमर की, अल्लाह उसको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अवैस भाई चलते हैं अब हेस्को की तरफ के। अगर लाइट वगैरह 11-12 को कोई मसला या कोई क्या लाए अमल तैयार किए? पूरा रबीउल अव्वल शरीफ, पूरा रबीउल अव्वल शरीफ में सबसे पहले तो इनको ये चाहिए, इंतज़ामिया से भी हमने बात की है और उनके भी हमने असिस्टेंट कमिश्नर से आज मेरी बात हुई थी और मेरा मीटिंग का उनसे था टाइम, लेकिन कुछ मेरी मसरूफियत हो गई थी, कुछ उनकी हो गई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि
کوشش کی جائے. ویسے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ انشاءاللہ نہیں جائے گی, نہیں جانی چاہیے, کیونکہ اس کا رد عمل بہت غلط ہوگا, بہت رد عمل اس کا بہت غلط ہوگا. پھر ہم سے شکوہ شکایت نہ کی جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت تمام یونٹس لطیف آباد کے, یا ہمارا سٹی کا ایریا ہو یا قاسم آباد کا ایریا ہو, لطیف آباد اور سٹی ہمارا سب سے زیادہ ڈسٹرب ہے وابڈا کے حوالے سے. جی ہاں, پولیس کو میں دیکھتا ہوں, پولیس میں جس طرح میں پہلے کہتا تھا کہ 10% اچھے لوگ ہیں تو ادارہ بچا ہوا ہے اور 90% کرپٹ لوگ ہیں, لیکن اس وقت پولیس کا مورال, کیونکہ میں نے آپ کو بولا میں پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا, اگر وہ خراب ہوتے, لیکن اس وقت الحمدللہ 90% اچھے ہیں اور 10% خراب ہیں, جو جس وجہ سے ادارے کی بدنامی بھی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ SSP حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو صاحب, وہ احتساب کا عمل انہوں نے اپنے ادارے میں جاری رکھا ہوا ہے. بالکل, کوئی بھی افسر, کوئی بھی آپ کا سپاہی ہو, وہ اگر غلط عمل کرتا ہے اور ان کے نوٹس میں آتا ہے تو وہ اس پہ سخت سے سخت اس کو سزا دیتے ہیں. تو اس چیز پہ تاجر برادری, بالخصوص حیدرآباد کے شہری اور بالخصوص تاجر برادری بڑا خوش ہے, اور ہم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا SSP حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو صاحب بہت اچھے ہیں. لیکن پولیس ہماری اس وقت جو وابڈا کے ستائے ہوئے ہماری عوام ہے, تاجر برادری ہے, انہی سے روڈ کھلوانے پہ لگی ہوئی ہے, گٹر کھلوانے پہ لگی ہوئی ہے. یہ پولیس کا کام نہیں ہے. کرائم پہ کنٹرول کرنا پولیس کا کام ہے. بالکل, وابڈا جھوٹے سچے وعدے کرواتی ہے عوام سے, ہم سے بھی. یار ہمیں بھی بولا جاتا ہے کہ یونٹ 12 میں لائٹ نہیں ہے. کتنے دن سے لائٹ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے؟ 15 دن, 12 دن, 8 دن. یار یہ روٹین ہو گیا ہے, 20 دن لائٹ نہیں ہے, یہ روٹین ہو گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے گھر میں یا کسی افسر کے گھر میں, وابڈا کی کسی افسر کے گھر میں 2 دن لائٹ نہیں ہو, 1 دن کے بعد آپ کا موٹر نہیں چلے گی, پانی ختم. لائٹ کی پریشانی اپنی جگہ ہے, پانی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری والدہ یا ہمارے گھر کے بڑے اگر کوئی چلاتے تھے کہ پانی ضائع نہ کرو یا موٹر چلا دو, تو ہم بولتے تھے نہیں, ایزی لیتے تھے اس چیز کو ہم بچپن میں. لیکن جب واقعی ہم نلکا کھولتے تھے اور جو میں ڈونگوں سے ہم یوز کرتے پانی جب نہیں ہوتا, اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہماری. تو دیکھیں ہم وابڈا اس وقت پورا, شاید تھوڑی بہت کچھ امپروومنٹ میں کچھ 2-1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. لیکن میں یہ چاہوں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا ضلع انتظامیہ سے کہ یہ ربیع الاول شریف میں اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اور اپنے ورکرز کو میٹنگ کریں یا کچھ بھی کریں, جس طرح بھی رکھیں, الرٹ رکھیں, ہائی الرٹ رکھیں. لائٹ نہیں جانی چاہیے. اگر عوام پھر کوئی احتجاج کرے گی تو ہم سے گلہ نہ کرنا, ہم اس احتجاج میں پیش ہوں گے اور آگے ہوں گے. جہاں آج ہم لوگ ابھی جاتے ہیں وابڈا کے ستائے ہوئے, بتا رہا ہوں نا آپ کو, جس طرح وہ عوام کہتی ہے اویس بھائی 15 دن سے لائٹ نہیں, ہم کیا کریں. یار میں شرمسار ہو جاتا ہوں. میرے اگر ہاتھ میں نہیں ہوتا, باخدا ان سے غریب لوگوں سے 20-20 ہزار 50-50 ہزار روپے, جیسا SDO کا اور ایکسین کا. یہ ایکسین تو بیٹھے ہوتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ, ہمارا کھیل رہا ہوتا ہے SDO. تو SDO صاحبان 25,000 50,000 کسٹمر سروس کے آپ چارجز دیتے ہیں, بل میں دیتے ہیں نا, آپ لکھا ہے نا باقاعدہ. تو اس میں ہمیں ان کو ٹرانسفارمر بنا کے دینا ان کا کام ہے, وابڈا کا, ادارے کا. جی صحیح بنو. ادارہ ہم سے یہ کہتا ہے اویس بھائی ان پہ جو ہے نا بلنگ یہاں پہ 20% ہے, بلنگ نہیں ہے. تو بلنگ کروانا ہمارا کام ہے, بلنگ کروانا ادارے کا کام ہے, ہمارا کام ہے. تو وابڈا آپ ہمیں دے دیں, ہم چلا لیتے ہیں, اس کی ریکوری بھی ہم کر لیتے ہیں, تو ہم اس کو کر دیں گے. آپ دیکھیں چوری آپ کے گھر پہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک وابڈا ملوث نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں چوری ہے, یار آپ اپنی آپریشن کریں اور کلیئر کریں ساری لائنیں ایک دفعہ. لیکن وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دکھاتے ہیں, آتے ہیں 4-6 گاڑیوں میں اور عوام کو پریشرائز کرتے ہیں, اور 4-5 گھروں پہ جن سے ان کو بھتہ نہیں مل رہا ہوتا ہے ان کے لائنیں بھی کھینچتے ہیں, ان کے میٹر بھی کھینچتے ہیں, چلے جاتے ہیں. 6 دن بعد وابڈا کا عملہ, وابڈا کا افسر کوئی آئے گا, وہی سیٹنگ کر کے چلے جاتا ہے. تو عوام کی عادت بگاڑی بھی انہوں نے ہی ہے, ان کی مرضی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. جس طرح ہم کہتے ہیں پولیس کو, پولیس اگر چاہ لے تو کرائم نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ابھی ہمارا حیدرآباد شہر امن و امان ہے, بہت پرسکون ہے. چھوٹا موٹا تھوڑا بہت ہوتا ہے, وہ تو 90, یہ دیکھیں کل کوئی بھی نہیں ہے, اور کمپلیٹ اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے. میں بھی داغدار ہوں, آپ بھی ہیں, کوئی جو انسان ہے, جو جاندار چیز ہے,
سب داغدار ہیں, ہر کسی کی کوئی نہ کوئی غلطی ہے سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ. تو یہ ان کو شرم بھی آنی چاہیے تھوڑی سی, وابڈا والوں کو میں کہوں گا خاص طور پہ, کیونکہ یہ مسئلہ کوئی گرمیاں انہوں نے پوری اس طرح گزاری ہیں یار. بچے اور گلیوں کے میں نے سائز دیکھے ان گلیوں کے, یونٹ 12 میں, یونٹ 11 میں, یار میں کہتا ہوں مطلب میرے ایسا بندہ بھلک جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے یار گلیوں کا سائز 4 فٹ بھی نہیں ہے. اب ایک بائک نہیں گزر سکتی, مطلب ایک بندہ آ رہا ہے چل کے, سامنے سے دوسرا بندہ نہیں آ سکتا یار. ان گلیوں میں ہوا کی کوئی کراسنگ نہیں ہے کہ چھتوں پہ ہی جا کے سو جائیں. تو چھت بھی ہے, ایک فلور گھر بنا ہوا, برابر میں دونوں گھر 4 منزل بنے میں, تو کہاں سے اس کو ہوا آئے گی. بس اویس بھائی میں ایک بس گزارش کروں گا کہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بس یہ جو وابڈا والا معاملہ ہے نا, اس کے اوپر ماشاءاللہ میں نے تو دیکھا ہے آپ کو کہ کبھی پتہ لگتا ہے اویس خان صاحب وہاں کا وزٹ میں لگے ہوئے, کبھی کسی کی داد رسی کر رہے ہیں, کبھی کسی کے لیے ماشاءاللہ. میں آپ سے بس یہی گزارش کروں گا اویس بھائی, یہ جو اپنے حیدرآباد کا جو وابڈا والا جو نظام ہے نا ایسکو والا, اس کو ذرا بہتر آپ کو, میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. آپ کو ایک بات اور علم میں لے آؤں اویس بھائی, کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے ہم 15 پہ ٹیلی فون کرتے ہیں. میں نے بھی کئی ایسا بار ہوا کوئی کمپلین ہوتی ہے میں 15 پہ کراتا ہوں. الحمدللہ یہ نہیں کہ آپ پولیس امن کمیٹی کے وائس چیئرمین بیٹھے تو نہیں, میں ویسے بھی دوسرے پروگراموں میں بھی میں نے کہا ہے, قاری احمد علی سعیدی صاحب موجود ہیں حضرت 15 پہ میں نے جب بھی ٹیلی فون کرا فوری طور پہ ایکشن ہوا الحمدللہ, فوری طور پہ ایکشن ہوا ہے, فوری طور پہ 15 منٹ کے اندر موبائل آ کے سارے معاملات حل فرما دیں الحمدللہ. یہ میں دیکھیں آپ کو عادل چانڈیو صاحب, آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اپنے حیدرآباد کے DIG صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, بھائی اویس خان صاحب ہوئے اور محترم جناب عمران سہروردی, جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں بھائی, میں تو آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے میں یہ نہیں کرتا, حالانکہ کتنے افسران سے یہ اللہ کے ذکر کا صدقہ ہے جو میں الحمدللہ کر رہا ہوں, تمام افسران بھی جانتے تمام بھی, مگر نہیں جو مددگار 15 ہے جو ہمارا حق ہے اس کے مطابق میں جب بھی فون کرا ہے الحمدللہ لبیک کہتے ہوئے 15 منٹ کے اندر موبائل بھی آتی ہے, سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو اویس بھائی میں آپ کو بولتا ہوں بہت پیارا آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ گفتگو ہوئی میں سن رہا تھا, جی علامہ صاحب, جہاں تک پولیس ڈپارٹمنٹ کی حضرت نے وکالت فرمائی, صحیح وکالت فرمائی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس کا سرپرست ہو, جی حضرت, کمانڈر جو ہو. ظاہر ہے کہ بھی ضلع کے مالک پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ SSP ہوا کرتے ہیں, جس کو DPO بھی کہتے ہیں, ڈسٹرکٹ پولیس افسر. تو الحمدللہ اگر افسر اچھا آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو الحمدللہ شہر حیدرآباد میں ہمارے اور بھی کچھ افسران ہو کر گئے ہیں, انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے, لیکن یہ چانڈیو صاحب بھائی ہمارے یہ منفرد انداز کے افیسر ہیں, بہت اچھا اور فل فور ایکشن لیتے ہیں, نوجوان اور اسی طرح میں مشورہ دوں گا بھائی اویس کو, کیونکہ ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے ہم بھی سینئر ممبر ہیں, کہ بھی اگر فرض کیا چیف صاحب کو, جو وابڈا کے چیف ہیں, میں نے سنا کہ مذہبی آدمی ہیں, نمازی آدمی ہیں, کہ کیونکہ ہم لوگ تو ان تک ملے نہیں, پہنچے نہیں, اگر حیدرآباد کی صورتحال ہو سکتا ہے ان کے SDO حضرات کس انداز میں بیان کر رہے ہوں, اگر ایسے وفد کی صورت میں 5 رکنی 7 رکنی کوئی وفد کے رکن بن کر ملیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ مشورے دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس پہ ضرور توجہ. یہ پائپ لائن میں ہے, جس طرح فرمایا علامہ صاحب نے, یہ انشاءاللہ 2 دن بعد, کل کا دن چھوڑ کے کل کچھ مصروفیت ہے, انشاءاللہ پرسوں کوئی میٹنگ ہم ان سے ڈیسائیڈ کریں گے, تو حضرت کے علم میں لے کے آئیں گے, اور ساتھ ہم جتنے سینئر لوگ ہیں 4-5 وفد کی صورت میں ہم لوگ جائیں گے اور ان کے علم میں لائیں گے یہ چیز. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اچھا, بس لطیفہ آباد کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہاں تو 20 دن لائٹ اس حوالے سے ہائی لائٹ کریں گے, بالکل ہائی لائٹ کریں گے, ہمارا کام ہے اس کو کرنا ہائی لائٹ. اویس بھائی اللہ آپ کو سلامت ہے. قائد صاحب ربیع النور شریف کے جلوس کی, پھر آپ ماشاءاللہ آج 8 ربیع النور شریف ہو گیا ہے, تو کس طرح ماشاءاللہ تیاری چل رہی ہے, ذرا بتائیں ہمارے کو, ناظرین کو تو پتہ لگے. دیکھیں جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع النور کی آپ نے بات تیاری کی جہاں تک کی, دیکھیں آج اگر آپ اور ہم تیاری نہ بھی کریں تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی تیاری صرف ربیع الاول نہیں, رب کعبہ نے فرشتوں کی صورت میں کیسے تیاری کروائی. روزانہ 70,000 فرشتے روضہ رسول پر صبح اترتے ہیں, سلامی پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, پھر 70,000 شام کو دوسرے فرشتے سرکار پر سلامی پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. جو فرشتے ایک مرتبہ میرے سرکار کے روضہ اطہر پر اتر کر سلامی کا نذرانہ دیتے ہیں, قیامت تک ان کی باری نہیں آنی. پھر اگلے مطلب یہ ہے کہ میرے کریم آقا پر درود و سلام اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت
اور ناموس کے ڈنگے تو اللہ نے فرشتوں کی صورت میں کر دیے. یہ ہم جو کرتے ہیں دراصل ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں, اور یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت ہے. رب نے یہ فرمایا کہ لوگوں جو مجھ تک محبت کرنے کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, یعنی محبت کرنا چاہتے ہیں, فاتبعونی, میرے رسول کریم سے محبت کر لیں. پس جس نے میرے محبوب سے محبت کر لی وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ سے محبت کر لی. پھر رب کہتا ہے جو میرے محبوب سے محبت کرے گا میں اس کے بدلے میں صرف محبت نہیں کروں گا, یحببکم اللہ, محبت بھی کروں گا, ویغفر لکم, ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں. تو انشاءاللہ ایک ایک بچہ, میں اب تو یہ صورتحال ہو گئی نقشبندی صاحب کہ بہت سارے بچے بچیاں گلک میں پیسے جمع کرتے ہیں. جب میرے کریم آقا کا ربیع النور شریف مہینہ آتا ہے وہ بچے بچیاں وہ گلک توڑ کر پیسے لے کر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جھنڈیاں خرید کر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, کمکمیں لگاتے ہیں, نیا جدید دور ہے. تو پھر یہ جھنڈیاں اویس بھائی یہ تو خود رب کعبہ نے فرشتوں سے جبریل امی سے بھی جھنڈے حضور کی آمد پر لگوائے, جو شرق میں لگا, غرب میں لگا, خود کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا. یہ تو پھر سنت خدا بھی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چوگنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انشاءاللہ جس طرح لوگوں کے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں اس سال اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عاشقان مصطفیٰ نکلیں گے. کیونکہ سرکار جب مکہ طیبہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو نجار قبیلہ ہے, نجار کہتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتے ہیں, نجار قبیلہ تھا. ان کی بچیوں نے اور تمام خاندان کے بڑے بزرگوں نے بچیوں نے دف بجائے تھے اور یہ کلام پڑھا تھا, طلع البدر علینا من سنیعۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جلوس یہ جلسے ان کی آپ ترغیب دیتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف آمادہ کرتے ہیں, یہ کہاں ہے؟ تو میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ جب میرے کریم آقا مکہ طیبہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے اس خاندان نے حضور کی آمد کے جشن منائے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے ترانے گائے تھے. انشاءاللہ اسی طرح ہوتا رہے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ شاہ مدینہ, قدموں میں تیرے عرش بری ہے, تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے, تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے. کاندھے پہ تیرے, کاندھے پہ تیرے چادر کے کالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ. اویس بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ دونوں مہمانوں نے ٹائم عطا کیا. اویس بھائی انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ماشاءاللہ مجھے بہت اچھے, میں استاد محترم تو ماشاءاللہ ہمارے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ حضرت کو جب بھی بلایا جاتا ہے لبے کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں, بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں. آج ماشاءاللہ اویس بھائی آپ کا ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا. انشاءاللہ کوشش ہے کہ آگے کے پروگرام بھی ماشاءاللہ گفتگو, کیونکہ دیکھیں بندہ وہی بہترین جو کھری بات کرے, اور ماشاءاللہ آپ بات بھی کھری کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ عوام کے مسائل کے لیے بھی راتوں کو ماشاءاللہ وزٹ بھی کرتے ہیں, جہاں جہاں آپ کو بلایا جاتا ہے آپ جاتے ہیں. بس جو اللہ پاک نے آپ کو کامیابی بخشی ہے نا, آپ کے والدین کی دعا اور ساتھ میں جو امت مسلمہ کی خدمت کرتے ہیں, وہ ایک ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں, انہوں نے ایک بڑا پیارا سا جملہ کہا تھا کہ تم اپنا فرش کے لوگوں پہ رحم کرو, عرش کا رب تم پہ رحم کرے گا. بس وہ کام آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں کہ فرش والوں کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اچھا سلوک کریں تو عرش کا رب آپ پہ رحم کریں. جی بالکل. ناظرین
انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر کی تب کے لیے آپ کے اپنے میزبان صاحب رضا حافظ محمد نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. مرحبا سرور کون ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام جس نے جو سلام بھیجتے ہیں کیونکہ کمنٹس میں ظاہر سی بات ہے کل بھی جو سلام آئے پرسوں بھی سلام آئے وعلیکم السلام تمام سلاموں کا جواب بھی دیتے ہوئے پاکستان زندہ. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ساتھ میرا جچتا تجھ سے رستہ میرا سجتا تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن ایک عظیم الشان پروجیکٹ 80 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس. اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے ساتھ ہی 200 گز کے لیوش سٹائل ڈبل سٹوری بنگلے پانی گیس بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن آپ کا اپنا گھر آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے. 120 اور 160 گز کے ویل ڈیزائن ڈبل سٹوری بنگلوز ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سپورٹس کمپلیکس تازگی کے احساس کے لیے پارکس فوری طبی امداد کے لیے اسکیم کا اپنا ہاسپٹل منی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹریٹ. حیدرآباد بلڈنگ کنسٹرکشنز کے بہترین پلانرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم نے تمام سہولیات سے آراستہ بنگلوز ڈیزائن کیے ہیں. مزید ڈیٹیلز کے لیے گولڈ مارکیٹنگ فون 0336 5939 029. داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں. داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے. 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ. داؤد سپر مارکیٹ جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے وہ بھی محفوظ پرسکون اور کم قیمت پر. زندگی کو آسان بنائیے داؤد سپر مارکیٹ آئیے. داؤد سپر مارکیٹ مین آٹوبان روڈ حیدرآباد. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز کوالٹی فار ایور.
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك